ابھی آپ کے سامنے ایک لمبی روایت کا ابتدائی حصہ میں نے پڑھا ہے۔ یہ روایت بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ اس روایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرنے والے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کو نقل کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر نے، صحابی رسول ہیں۔ اور بعض روایات بلکہ اکثر روایات میں یہ ہے کہ اس روایت کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ مسلم شریف میں جہاں یہ روایت ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو کتاب الایمان کے سب سے شروع میں نقل کیا ہے، اور اس روایت کو بیان کرنے سے پہلے ایک تمہید بھی بیان کی ہے، اور اس تمہید کے بعد پھر اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے ایک ساتھی عمرے یا حج کے ارادے سے اپنے وطن سے مکے کو گئے اور پھر وہاں سے مدینہ منورہ کو پہنچے، تو ان کی تمنا تھی کہ کاش کہ ہماری ملاقات کسی صحابی رسول سے ہو جاتی تو ہمارے علاقے کے جو حالات ہیں ان حالات کے بارے میں ان سے اس موضوعات پر بات چیت ہو جاتی، تبادلہ خیال ہو جاتا اور حقائق کا علم ہو جاتا۔ یہ دو ساتھی ہیں، دونوں بات کر رہے ہیں کہ کسی اچھے صحابی سے، کسی صحابی رسول سے ملاقات ہوتی تو اپنے علاقے کے حالات ان سے بیان کر کے ہم پوچھتے کہ بھائی اس میں حق کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ یہ بات ہی کر رہے تھے کہ اچانک ان کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے، تو یہ دونوں ان کے ساتھ ہو لیے اور چلتے چلتے انہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کی جو حالات تھے وہ بیان کرنے شروع کر دیے، کیونکہ ان کی تمنا ہی تھی کسی صحابی سے ملاقات ہو تو ان باتوں کو کر لیا جائے۔ اتفاق سے ملاقات ہو گئی، اور وہ بھی صحابی میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، جلیل قدر صحابی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ قرآن کریم پڑھتے ہیں اور ان کی باتوں کی بہت تحقیق کرتے ہیں، تحقیق میں ہر بات کی تحقیق کرتے ہیں، ہر بات کی جستجو میں رہتے ہیں، قرآن کریم خوب پڑھتے ہیں، ان کا مزاج بڑا تحقیقی ہے، عبادت کی طرف بڑا رجحان ہے ان کا۔ لیکن ان باتوں کے ساتھ ایک بات ان کی ہے جو دل کو کھٹکتی ہے۔ یہ ساری خوبیاں ہیں ان کے اندر، لیکن ان خوبیوں کے ساتھ کہ عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تحقیق میں رہتے ہیں، ایک بات یہ ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، اور انہوں نے اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہا کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں ان الامر انف، انف کہتے ہیں کہ جیسے کہ ایک بہت ہرا بھرا باغ ہو یا ہری بھری
کھیت ہو، ہریالی بہت زیادہ ہو اس کے اندر، اور اس ہریالی میں اس وقت تک کوئی جانور منہ نہ لگایا ہو، ایسی ہریالی، ایسی ہری بھری جگہ کہ جہاں کوئی جانور پہلے پہنچا نہ ہو اور اس نے اپنا منہ نہ لگایا ہو، تو ایسی جگہ کو انف کہتے ہیں۔ کہا کہ جو چیز بھی دنیا میں رونما ہوتی ہے، جو بھی حالات آتے ہیں، وہ حالات ایسے ہی ہیں کہ ان کی اطلاع اللہ کو پہلے سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ جب وہ چیز ہو جاتی ہے، انسان وہ کام کر لیتا ہے، جب وہ واقعہ ظہور پذیر ہو جاتا ہے، تب جا کے اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں، اصل یہی بات بیان کرنی تھی، لیکن ان کی اس بات کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی دیگر صفات کو بھی بیان کیا۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ کہیں پر کسی کا تذکرہ کرنا ہو کسی اچھی مصلحت سے، تو صرف اس کی خامی کو نہیں بلکہ ان کی اچھائیوں کا بھی ذکر کرنا چاہیے۔ اچھائیوں کا بھی، جیسے انہوں نے اچھائیوں کا بھی ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو اصل بے چین کر رہی تھی ان کو، اس چیز کے بارے میں بھی پوچھا کہ دیکھیے ان کے اندر یہ خوبیاں بھی ہیں، لیکن ایک بات ان کی ہم لوگوں کو کھٹکتی ہے، جو اس طرح کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں۔ اس بات کو سننے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دیں تو اللہ اسے قبول نہیں کرے گا، اور تم گواہ رہنا، تم یاد رکھنا اس بات کو کہ میرا ان سے اور ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک طرف تو ان سے اپنی دوری اور برات کا اعلان کر دیا، اور دوسری طرف کہا کہ لاکھ وہ اچھائیاں کر رہے ہوں، لاکھ نیکیاں کر رہے ہوں، قرآن پڑھ رہے ہوں، صدقے خیرات کر رہے ہوں، حتیٰ کہ احد پہاڑ کے برابر بھی وہ صدقہ کر دے، سونا صدقہ کر دے، تو اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے۔ کیا پتہ چلا کہ وہ لوگ جو تقدیر کا انکار کر رہے تھے، اس کی وجہ سے وہ لوگ گویا کہ اسلام کی ایک بنیاد کا انکار کر رہے تھے، اسلام کے ایک رکن کا انکار کر رہے تھے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان بھی ایمان کا ایک رکن ہے۔ اس لیے کہا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ان کا مجھ سے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور چونکہ ان کے پاس اس انکار کی وجہ سے ایمان ہی نہیں ہے، اور کسی عبادت کے مقبول ہونے کے لیے بنیاد میں ایمان ہونا ضروری ہے، ان کے پاس جب ایمان ہی نہیں ہے تو ان کی دیگر عبادتیں قبول کہاں سے ہوں گی؟ کیونکہ قبولیت کے لیے بنیادی شرط ایمان ہے۔ کیونکہ ہم سب کا عقیدہ ہے، جو عقیدہ تقدیر کا، کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ ہر چیز کو اس کے وجود سے پہلے جانتا ہے، اللہ کا علم اتنا کامل ہے اور اتنا اعلیٰ ہے کہ ہر چیز کا علم اس کے وجود سے پہلے ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام تقدیر کو مخلوق کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ یعنی اس کو ہر چیز کا علم اتنا پہلے ہو گیا کہ ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہوگا، اور اس علم کے مطابق اس نے پہلے لکھ دیا۔ چونکہ اس کا علم غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے اس نے جو لکھا ہے ویسا ہی ہوگا۔ تو یہ تو امت مسلمہ کا عقیدہ تھا، ان لوگوں کا عقیدہ اس کے خلاف تھا، تو اس لیے کہا کہ نہیں، ان کا مجھ سے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس بات کو بیان کرنے کے بعد یہ روایت انہوں نے خود بیان فرمایا۔ یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی،
کہ جبرائیل امین ایک مرتبہ آتے ہیں، لیکن آنے کا انداز عجیب و غریب، آنے کا انداز عجیب و غریب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہیں اور صحابہ کی بھی مجلس لگی ہوئی ہے، تعلیم و تربیت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اتنے میں ایک صاحب آئے اور آ کر کے عجیب و غریب انداز میں بیٹھ گئے۔ وہ کیا دور تھا کہ صحابہ اپنی نظروں سے جبرائیل امین کو دیکھا کرتے تھے۔ بیٹھ گئے، بیٹھنے کا انداز بڑا عجیب و غریب، جیسے آپ سب بیٹھے ہیں۔ اگر میں بھی آپ کے درمیان نیچے بیٹھتا تو تھوڑا سا ایک دوسرے سے فاصلہ بنا کے رہتے نا، گھٹنے کو گھٹنے سے ایسا ملا کے تو نہیں بیٹھتے نا۔ لیکن وہ آئے تو بالکل اس طریقے سے بیٹھ گئے، گھٹنے کو گھٹنے سے ملا کے۔ بڑا تعجب ہوا کہ شان رسالت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا بھی ادب ہے، یہ کون ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ دور سے دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ یہ آدمی کہیں دور سے آیا ہوا نہیں ہے، کیونکہ دور سے آیا ہوا ہوتا تو کچھ آثار سفر ہوتے۔ انسان کہیں نہ کچھ دور سے آتا ہے تو کچھ اس کے اوپر سفر کے اثرات دکھتے، تو ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں دور سے آیا ہوا نہیں ہے۔ لیکن اگر آس پاس کے ہیں تو جان پہچان ہونی چاہیے، کوئی جان پہچان بھی نہیں ہے۔ اور آج کے دور کی شہری زندگی بھی ویسی نہیں تھی اس زمانے میں کہ جیسے مثال کے طور پر ایک ہی محلے کے لوگ دوسرے کو نہ پہچانتے ہو۔ وہاں تو اطراف میں رہنے والے مدینے کے اطراف میں رہنے والوں کو ایک دوسرے کو پہچانتے تھے۔ تو بڑا تعجب ہوا کہ آخر یہ ہیں کون، آخر یہ ہیں کون؟ اور پھر سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ کیا سوال؟ پہلا، یا محمد اخبرنی عن الایمان، اے محمد، ہمارے آقا کا 2 نام ذاتی ہے، بقیہ نام صفاتی ہیں۔ ہمارے آقا کا 2 نام ذاتی ہے، محمد اور احمد، اور بقیہ نام کیا ہے؟ صفاتی ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں ہمارے آقا کا یہ نام محمد اور احمد، یہ بھی آپ کی شخصیت کا ترجمان الہامی نام ہے۔ بہت سے لوگوں کا نام بہت کچھ رکھ دیا جاتا، لیکن ان کا نام الگ ہوتا، ان کا نام، ان کے نام سے ان کی شخصیت کا کوئی میچ نہیں ہوتا۔ بہت سے آپ کو لوگ ملیں گے، ان کا نام کچھ ہوگا لیکن ان کا کام کچھ ہوگا۔ بہت سے صدیق ہوں گے لیکن ان کا کام کچھ اور ہوگا۔ تو نام میں اور شخصیت میں یکسانیت نہیں ہوتی ہے، بہت سی کسی مثالیں ہیں۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار کمالات میں سے ایک اہم کمال یہ بھی ہے کہ اللہ نے بچپن میں ہی آپ کے دادا عبد المطلب کو وہ نام دیا، اور اس نام کو رکھ کر جو انہوں نے پیشین گوئی کی، وہ پیشین گوئی حرف بحرف سچی اور ثابت ہو گئی۔ کیا محمد یعنی وہ جس کی بہت زیادہ تعریف ہوگی، بہت قابل تعریف۔ آپ سے بڑھ کے آج تک کوئی قابل تعریف آ سکا ہے؟
آپ سے اونچی شخصیت بس اللہ کی ہے، عبادت خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو محمد یعنی جس کی بہت زیادہ تعریف ہو رہی ہو، بہت زیادہ تعریف و ستائش کے قابل شخصیت، اور احمد بہت زیادہ اللہ کی حمد کرنے والے، تو آپ سے زیادہ اللہ کی حمد کسی نے نہیں کی۔ حمد میں سب سے نمبر 1 پر ہمارے آقا ہیں، تو آپ احمد ہیں، اور اللہ کی تعریف کرتے کرتے آپ خود تعریف کے بہت زیادہ مستحق ہیں، تو آپ محمد ہیں۔ یہ دونوں نام آپ کے احمد اور محمد ذاتی نام ہیں، لیکن اس ذاتی نام کے بارے میں بھی تعلیم کیا تھی کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ جیسا کہ آپس میں تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو ویسا ان کو نہ بلاؤ، نام لے کے نہ بلاؤ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ یہ کہہ کے مخاطب کرو، نام لے کے نہ بلاؤ۔ ایسے بھی ادب کا تقاضا یہی ہوتا ہے۔ اب انہوں نے نام لے کے بلایا تو اس پہ حیرت اور بڑھ گئی کہ بھائی یہ کون ہے، بیٹھا بھی انوکھے انداز میں، ان کی بیٹھک بھی عجیب ہے، کیفیت بھی عجیب و غریب ہے، اور نام لے کے بلا رہے ہیں۔ تعجب ہوا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے بھی تعجب ہو رہا تھا کہ آخر یہ ہیں کون۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اخبرنی علی ایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، لمبی روایت ہے، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ الی آخرہ۔ آپ نے ایمان کی پوری تفصیل بتا دیا کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے کتابوں پر، مطلب اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے پیغمبروں پہ، اور تقدیر پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ۔ یہ ساری تفصیل آپ نے یعنی ایمان کی جو بنیادی ارکان ہیں ان ارکان کو بتا دیا کہ مومن ہونے کے لیے، ایمان کے صحیح ہونے کے لیے ان تمام ایمان کے ارکان پر صحیح ایمان ہونا ضروری ہے، کہ ان میں سے کسی ایک پر بھی ایمان ادھورا ہے تو وہ ایمان معتبر نہیں۔ ایمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پر بھی ایمان ہو، اللہ کے نبیوں کی رسالت پر بھی ایمان ہو، اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان ہو، اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان ہو، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان ہو، قیامت کے قائم ہونے پر بھی ایمان ہو، موت پر بھی ایمان ہو، موت کے بعد کے حالات پر بھی ایمان ہو، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو قبر و حشر کے حالات اور محشر کے حالات وغیرہ وغیرہ بتائے گئے ان تمام چیزوں پر اس کا ایمان ہو، اور تمام چیزوں کے ساتھ تقدیر پر بھی اس کا ایمان ہو۔ تو وہ کہتے ہیں اسی ٹکڑے اور اسی حصے کی وجہ سے وہاں پہ یہ روایت عبداللہ ابن عمر نے ان کو پڑھ کے سنائی۔ خیر، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جواب ٹھیک ہے، آپ کا جواب صدق تھا، آپ نے صحیح کہا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ بھی عجیب و غریب ہے، جب کوئی معلوم نہیں ہے تو پوچھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہے اس لیے پوچھ رہے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں آپ کا جواب ٹھیک ہے، اس کا پتہ چلتا ہے کہ ان کو پہلے سے معلوم ہے۔ جب پہلے سے معلوم ہے تو پوچھ کیوں رہے ہیں؟ جب پہلے سے معلوم ہے تو پوچھ کیوں رہے ہیں؟ تعجب ہوا۔ پھر اگلا سوال ہوا کہ آپ اسلام کے بارے میں بتائیے، تو بتایا کہ اسلام یہ ہے کہ نماز قائم کرو اور روزے رکھو، زکوٰۃ دو، جو ایمان کے حج کرو وغیرہ وغیرہ۔
جو اسلام کے ارکان ہیں، اور ان ارکان میں سب سے اہم ترین رکن نماز کو قائم کرنا، کہ نماز قائم کرو اور روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، بیت اللہ کا حج کرو وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں انہوں نے بتایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ پھر وہی جواب، صدقت، آپ کا جواب صحیح ہے۔ اس کے بعد سوال کیا کہ بتائیے مل احسان، احسان کیا ہے؟ اب یہ سوال تو بڑا جامع سوال تھا، بلکہ یوں کہہ لیجئے پہلے ایمان پھر اسلام کے بارے میں جو سوال تھا، انہی ایمان و اسلام کے کمال کے درجے کے بارے میں سوال تھا۔ بہت جامع سوال۔ احسان، اپنی اردو زبان میں تو احسان کہتے ہیں کوئی کام کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کر دے تو اس کو احسان کہتے ہیں۔ عربی زبان میں کہتے ہیں احسان کا مفہوم بہت وسیع ہے، کسی بھی عمل کو اچھے سے اچھے خوبصورت انداز میں کرنا، بہتر بنانا، تو ایمان میں بھی احسان ہے، اسلام میں بھی احسان ہے۔ ایمانی چیزوں میں انسان وہ کیفیت، وہ جذبہ، وہ خلوص پیدا کرے تو اس کے اندر احسان پیدا ہو گیا۔ اپنے اسلامی اعمال میں بھی وہ روح پیدا کرے گا تو اس کے اندر احسان پیدا ہو جائے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات اور خوبیوں میں سے ایک اہم ترین خوبی یہ تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا فرمایا تھا، یعنی آپ مختصر الفاظ میں معانی کے سمندر کو بہا دیتے تھے۔ یعنی مختصر الفاظ میں اتنی باتیں کہہ جاتے تھے کہ ان کی تشریح و توضیح کے لیے ایک نہیں سینکڑوں کتابیں لکھ دی جائیں تو بھی اس بات کا پورا حق ادا نہ ہو۔ کیوں؟ آپ کو اللہ نے بھیجا تھا قیامت تک کے لیے رہبر بنا کر کے، آپ کی باتوں سے رہبری قیامت تک کے لوگوں کو لینی ہے، تو ایک جامع سمندر ہے جہاں سے جتنی گہرائی میں انسان اترتا جائے گا اتنے ہی علم کی اسرار کے موتی اسے ملتے جائیں گے، اور ہر زمانے کے مسائل وہی سے حل ہوتے جائیں گے، آج بھی حل ہو رہے۔ فرمایا کہ جامع جواب دیا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ آپ سب نے ابھی نماز پڑھی ہے، کس نے ایسی نماز پڑھی ہے؟ ہو سکتا ہے ہو، اللہ کے نیک بندے ایک سے ایک ہیں، لیکن یہ مقام کوئی آسان مقام نہیں ہے، یہ مقام کوئی آسان مقام نہیں ہے، لیکن یہ مقام مل جانا ہی اصل کمال ہے۔ فرمایا کہ اچھا مسئلے کا تو حل ہے ہر جگہ۔ فرمایا اگر یہ مقام نہیں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پہلا درجہ، یہ دوسرا درجہ کہ وہ مقام نہیں ملا ہے تمہیں کہ تم عبادت کرتے وقت گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو یہ احساس پیدا کرو کہ میں عبادت کر رہا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس درجے پر عمل کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اس کے اس درجے کو بلند کر دیتے ہیں۔ یہ چیز انسان کر سکتا ہے، استحضار کی کیفیت، کہ انسان اپنی عبادات، اپنی عادات، اپنے معاملات، اپنی زندگی کے اعمال میں اس بات کا استحضار کر لے
کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور فرماتے ہیں علماء کہ یہی وہ جذبہ، یہی وہ خیال ہے کہ انسان میں جب اس خیال کا غلبہ ہو جاتا ہے انسان کے قدم سنبھل جاتے ہیں، انسان کے اعمال میں ان اعمال کا ادب خود بخود آ جاتا ہے۔ اسی خیال سے ہر عمل کا ایک ادب ہے۔ فرمایا کہ اس خیال سے ایک تو انسان سنبھل جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو عمل بھی کر رہا ہو اس عمل کے لیے جو مطلوب آداب ہیں، اسی استحضار کی کیفیت کی وجہ سے وہ مطلوب آداب بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ چونکہ یہ استحضار نہیں ہے اس لیے وہ آداب بھی پیدا نہیں ہو پا رہے ہیں۔ رکوع کرتے وقت خیال ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیا وہ رکوع میں آداب رکوع آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ سجدے میں خیال ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس سجدے کی کیفیت کیا ہوگی؟ کسی دوست سے تنہائی میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، خیال ہو کہ میری باتیں میرا اللہ سن رہا ہے۔ ایک آفس میں پہلے کیمرہ لگایا گیا تو لوگوں نے اپنی نشستوں پہ پابندی سے بیٹھنا شروع کر دیا، لیکن اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے بھی لایانی باتیں کر لیا کرتے تھے، تو ان بلڈ مائک کیمرہ لگا دیا، اور وہ مائک کیمرہ بھی کوئی بہت ہائی کوالٹی کا نہیں، بلکہ صرف ایسا کہ اس سے آواز صاف نہیں، آواز کے جھونکے محسوس ہوتے ہیں، صرف کون کیا بولا وہ مکمل طور پہ ان پورے جملوں کو وہ سنانے پہ قادر نہیں، لیکن اتنا ہے کہ آواز کے جھونکے کوئی بول رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں یہاں بیان کر رہا ہوں، آپ لوگ مکمل سننے کلیئر سننے، لیکن باہر آواز جاری ہوگی، لیکن آواز کیا ہے؟ لیکن صرف اسی مائک کے لگانے سے سبوں کی زبان بھی کنٹرول ہو گئی اور کرسیوں پر بیٹھنے کی پابندی بھی شروع ہو گئی۔ اتنے ناقص مائک کو لگانے سے جب انسان سنبھل جاتا ہے تو جب تصور ہو کہ میرا اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان و زمین کی کوئی چیز اس پر مخفی نہیں ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ جہاں بھی ہو تم اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس کی معیت سے تم اپنے آپ کو آزاد اور الگ نہیں کر سکتے۔ جب انسان کو یہ تعلیم دے دی گئی کہ اللہ ساتھ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، پھر بھی انسان برائی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، دھوکے دے رہا ہے، غلط پلاننگ کر رہا ہے، تنہائی میں طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہے، یہ کیوں؟ خلوت اور جلوت اس کے دونوں ناپاک ہیں، کیوں؟ اسی لیے نا کہ وہ استحضار نہیں ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، یہ استحضار نہیں ہے۔ تو اسی استحضار کے فقدان کی وجہ سے زندگیوں میں طرح طرح کی برائیاں بھی ہیں اور عبادات میں آداب کا خیال بھی نہیں ہے۔ علماء نے لکھا کہ بس یہی ایک خیال بے شمار مسائل کا حل ہے، یہ خیال بس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف موڑ دیا کہ دیکھو پہلا مرحلہ کہ تم اللہ کی بات ایسا کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، نہیں دیکھ رہے ہو تو ٹھیک ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت پیدا کر لو، یہی احسان ہے۔ اس کے بعد فرمایا
کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ آج کل تو لوگ اخباروں میں قیامت کی تاریخ کا اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو قیامت آئے گی۔ آپ لوگوں نے سنا تھا نا، کرونا کے دور میں تو کیسے کیسے محققین آ گئے تھے کہ وہ تو بالکل اب دنیا کو ختم کرنے کی ان کو جلدی سوار تھی۔ یقیناً قیامت کا آنا حق ہے، قیامت سے پہلے کے علامات قیامت کا ظاہر ہونا بھی حق ہے۔ ہمارے آقا کی ساری باتیں پوری ہوں گی، ہو کر رہیں گی، لیکن کب ہوں گی، کن حالات میں ہوں گی، قیامت کب آئے گی، اس کا صحیح علم اللہ کو ہے۔ مختلف اندازوں سے اس کی تاریخوں کا اعلان کرنا کہ فلاں تاریخ کو فلاں سن میں حضرت عیسیٰ اور فلاں موقع پہ امام مہدی، اور ان کے اتنے سال کے بعد یہ، اور ان کے بعد یہ، اور پھر قیامت، اس طرح کی تعیین کرنا یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ اگر ایسی تعیین ہی مناسب ہوتی، اسلام میں ایسی تعیین پسند ہوتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کرا دیتے۔ علامات قیامت کو بیان کروایا، احوال کو بیان کروایا، وقت کو بیان کروایا، دن کو بیان کروایا، لیکن حتمی تاریخ کی تعیین، حتمی وقت کی تعیین کو اللہ نے مخفی رکھا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو اس طرح کی تعیین کرنا یہ اسلامی مزاج کے خلاف ہے۔ بعض لوگ ایسی خبروں کو بہت توجہ سے پڑھتے ہیں، اور خبریں آ جاتی ہیں اخبار میں تو لوگ اس کو دوسروں کو شیئر کرتے ہیں۔ ارے بھائی، شیئر کرنے سے پہلے سوچو کہ وہ بات سچی ہو نہ ہو، لیکن اس سے پہلے آپ کی موت کا آنا حق ہے۔ آپ اپنی موت کی کتنی تیاری کیے ہیں؟ وہ تاریخ آئے نہ آئے، وہ تاریخ قیامت آئے نہ آئے، لیکن اس قیامت کے آنے سے پہلے آپ کی موت کا آنا تو طے ہے۔ بعد میں کہنے لگے ارے بھائی ہماری زندگی میں قیامت آ رہی ہے۔ ارے بھائی، آپ کی زندگی میں قیامت آئے نہ آئے اس کا علم تو اللہ کو ہے، لیکن آپ کی موت کا آنا تو اٹل فیصلہ ہے۔ آپ کتنے تیار ہیں وہ محاسبہ کیجیے۔ محاسبہ یہ کرنا ہے کہ اس وقت کے لیے، اس مرحلے کے لیے، اس منتقلی کے لیے، اس موت کے لیے، اس حاضری کے لیے، اس پیشی کے لیے آپ کتنے تیار ہیں، کیا ہے ذخیرہ آپ کا، نام اعمال میں کیا ہے، آپ نے اپنی ذات کو، اپنی کردار کو، اپنی صفات کو کس حد تک اس قابل بنایا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے ٹھہر سکتے ہیں کہ نہیں ٹھہر سکتے۔ آقا سے محبت ہے، لیکن اپنی ذات کو آپ نے کتنا ڈھالا ہے کہ اس آقا کو کا سامنا آپ کو قبر میں کرنا ہے۔ اس مشاہدے کے لیے، وہ سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو آپ نے کتنا تیار کیا ہے۔ سوال تو ہونا ہے من ربک، اور پھر آپ کے بارے میں سوال ہونا ہے کہ ان کے بارے میں ان کو پہچانتے ہو یہ کون ہے۔ اس تعارف کے لیے، اس تعلق کے لیے، اس ملاقات کے لیے، اس سامنے کے لیے کتنے تیار ہیں، اس کا محاسبہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اکابرین کی ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ وہ بس اسی بات سے ڈر جاتے تھے، پانی پانی ہو جاتے تھے کہ کیا منہ دکھائیں گے۔ یہاں کچھ تیاری نہیں ہے، اور یہاں جس کے پاس کوئی تیاری نہ ہو وہ ڈٹائی سے بیٹھا ہے۔ نہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، کیونکہ ہم سب کو مرنا ہے۔ تو سوال ہوا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے، آپ پر وحی آتی تھی۔ آج کے سائنسداں حساب جوڑ جوڑ کے بتاتے ہیں، اور وہاں تو براہ راست وحی آتی تھی۔ تو یہ نہیں کہا کہ فلاں سال میں، اتنے سال کے بعد، فلاں تاریخ کو، نہیں کہا مل مسئول عنہا بعالم من السائل،
کہ جن سے پوچھا گیا ہے وہ اس سلسلے میں پوچھنے والے سے بھی زیادہ نہیں جانتا۔ بتائیے، یہ ہے علم کو اللہ کے حوالے کرنا۔ بھائی جب اللہ نے خود کہہ دیا کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، اسی کو ترجمہ نہیں کر دیا کہ بھائی پوچھنے والے کو جتنا معلوم اتنا مجھے معلوم، کیوں؟ یہ خزانہ تو ادھر ہے، اللہ کے پاس ہے۔ تو فرمایا کہ مجھے اس کی علامتوں کے بارے میں بتا دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں، قیامت کی علامتوں کے سلسلے میں، یہاں پہ تو چند باتیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر، مختلف مجالس میں بہت تفصیل سے قیامت کی علامتوں کو بیان کیا ہے، بہت تفصیل سے۔ اور جب اس کو پڑھیے گا تو ایسا لگے گا کہ اللہ نے ہمارے آقا کو کتنا وسیع علم دیا، اور آپ کی باتوں میں کس قدر سچائی ہے کہ آپ نے جو کہا 1000 سال کے بعد، 1200 سال کے بعد، 1300 سال کے بعد، 1400 سال کے بعد بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا آپ نے فرمایا۔ کیوں؟ جو کچھ بھی انہوں نے کہا اللہ کے بتانے سے کہا، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اور آج کے دور میں گمراہیوں سے بچنے کے لیے اور بہت سے فتنوں سے بچنے کے لیے ہم لوگوں کو ان احادیث کو پڑھنا چاہیے جن احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب کے حالات بیان کیے ہیں۔ مستقل محدثین نے ان احادیث کو حدیث کی کتابوں میں ابواب الفتن کی عنوان سے جمع کیا ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہیں۔ مختلف زمانوں میں ان میں سے بہت سی پیشین گوئیاں پوری ہو چکی ہیں، اور بہت سی پیشین گوئیاں آج پوری ہو رہی ہیں، اب بہت سی پیشین گوئیاں وہ ہیں جو آئندہ پوری ہونے والی ہیں۔ فرمایا یہاں پر کہ مجھے علامات قیامت کے بارے میں بتائیے، تو فرمایا کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی، باندی اپنے آقا کو جنے گی۔ علماء نے اس کے مطلب میں کئی باتیں لکھی ہیں، اس تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بیٹا اور ماں دونوں بچھڑ جائیں، ماں باندھی بنا لی جائے اور بعد میں بیٹا اسی کو باندھی سمجھ کے خرید لے۔ جنگی حالات میں ایسے ہو سکتے ہیں کہ حادثہ ہوا، کوئی بڑا واقعہ ہوا، اس میں ماں بیٹے ایک دوسرے سے بچپن میں بھی الگ ہو گئے، بعد میں بیٹا آگے بڑھا، اس طرح بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی بعید چیز نہیں ہے۔ لیکن بہت سے محدثین نے لکھا ہے کہ اشارہ اس طرف ہے کہ اولاد اتنی نافرمان ہو جائے گی کہ جس طریقے سے آقا اپنی باندھی پر حکمرانی کرتا ہے، اولاد اپنی ماں پر ویسی حکمرانی کرے گی، اور یہ چیز تو آج چل رہی ہے۔ مائیں گھروں میں اولاد کے شر سے خاموش ہیں، اولاد کے چیخنے، چلانے، پکارنے، ہنگامہ کرنے، توڑ پھوڑ کرنے کی وجہ سے مائیں سسکتی رہتی ہیں، ڈرتی رہتی ہیں، اولاد کی بہت سی برائیوں پر چپ لگائے رہتی ہیں، حتیٰ کہ ادھر تو اپنے شہر میں چند دنوں سے وہ سلسلہ شروع ہوا ہے گلیوں سے بھگانے کا۔ رات رات بھر مائیں انتظار کرتی ہیں، وظیفے پڑھتی ہیں، اللہ میرے بچے کو ہدایت دے دے، اور بچہ دوستوں میں دوستی لڑاتا پھرتا ہے، راتوں بھر گھر سے غائب رہتا ہے، ضروری کاموں سے غفلت وغیرہ وغیرہ۔ اسی کے بارے میں آپ نے پیشی گوئی فرمائی، اولاد کی نافرمانی کی طرف اشارہ کیا۔ فرمایا کہ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ،
کہ تم ننگے پاؤں ننگے بدن محتاج لوگوں کو، بکریوں کے چرانے والوں کو دیکھو کہ لمبی لمبی عمارتوں کے بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ یعنی ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ لوگ جن کا ماضی محتاجگی، فقر، افلاس سے دوچار تھا، انہی لوگوں کو ایک وقت میں ان کی یہ حالت ہو جائے گی کہ وہ لمبی لمبی عمارتوں کے بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ آج کیا ہو رہا ہے بھائیو؟ آج بالکل یہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اسی سے ایک بات یاد آ گئی، وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ تیز آندھی چلی، ایسی کیفیت تھی کہ ڈر ہونے لگا بعض صحابہ کو، صحابیات کو، کہ شاید قیامت آ گئی ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا، غالباً حضرت صفیہ تھیں، یا ان سے فرمایا کہ ابھی کہاں، ابھی تو مکے کے پیٹ کو چیرا نہیں گیا، ابھی مکے کی عمارتیں وہاں کے پہاڑوں سے اونچی نہیں ہوئیں۔ آج دیکھیے مکے کے پیٹوں کو کیسا چیرا گیا ہے، پہاڑوں کو چیر چیر کے راستے بنائے گئے ہیں، کتنے ٹنلز نکالے گئے ہیں، نفق نکالے گئے ہیں، عمارتیں پہاڑوں کی بلندیوں کو شرمندہ کر چکی ہیں۔ آقا نے جو فرمایا وہ باتیں پوری ہو رہی ہیں۔ خیر، یہیں پر اولاد کی نافرمانی پہ ایک بات یاد آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ زمانہ یہ آ جائے گا کہ انسان کو اپنے کتے کے بچے کو پالنا زیادہ پسند ہوگا اپنے بچے کو پالنے کے مقابلے میں۔ آج سے 1400 سال پہلے کی تو بات چھوڑیے، آج سے 500 سال پہلے بھی اس کا تصور نہیں تھا، اور آج دنیا کس رخ پہ جا چکی ہے آپ سب کے سامنے۔ یہ ایک فیشن کا حصہ بن گیا ہے، تہذیب کا حصہ بن گیا ہے۔ گاڑیوں میں ان کے لیے سیٹیں ریزرو رہتی ہیں، ان کے لیے کھانے مخصوص ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہمارے آقا کے علم کا کمال، ان کے فرمان کی سچائی کہ جو کہا وہ آج ہو رہا ہے۔ خیر، اس کے بعد وہ چلے گئے۔ روایت میں یہاں پہ دو طرح سے مضمون آیا ہے کہ وہ تو چلے گئے، صحابہ کی حیرانی باقی رہی کہ آخر یہ تھے کون۔ بعض صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت بھیجا کہ جاؤ دیکھو ان کو بلا کے لاؤ، تو کچھ بھی نہیں ملا، کوئی ملے ہی نہیں ان کو۔ تو آ کر کے اطلاع دی کہ یا رسول اللہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حضرت عمر سے 3 دن کے بعد فرمایا، کیونکہ حضرت عمر چلے گئے تھے، اور بعد میں پھر اس موقع پہ بات نہیں چلی، تو 2-3 دنوں کے بعد اس مجلس میں کوئی بات چلی، تو اس موقع پہ فرمایا کہ دیکھو وہ جو آئے تھے وہ جبرائیل امین تھے۔ عام طور پہ جبرائیل امین دحیہ کلبی کی شکل میں تشریف لاتے تھے، حضرت دحیہ کلبی۔ بعض مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور جبرائیل امین سے بات کر رہے ہیں، ایسے کھڑے ہو کے بات کرتے ہوئے دیکھا۔ تو وہ زمانہ ہی وہی تھا، جبرائیل امین کی بار بار آمد ہوتی تھی۔ یہاں پہ صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو وہ جبرائیل امین تھے، وہ اس لیے آئے تھے کہ تمہیں دین کی بنیادی موٹی موٹی باتیں، تمہیں اہم ترین باتیں تمہیں سکھلائیں، کہ وہ سوال کریں، ہم جواب دیں، اور اس طریقے سے سوال و جواب کے ذریعے تم لوگوں کو وہ باتیں معلوم ہو جائیں، تم لوگوں کو وہ باتیں معلوم ہو جائیں۔
تو بہرحال ہم سب کا ایمان تقدیر پر بھی مضبوط ہونا چاہیے، ہم سب کو تمام ارکان ایمان، اصول ایمان اور ارکان اسلام کو اپنے اندر مضبوطی کے ساتھ قائم پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ قیامت کی جو علامتیں بتائی گئی ہیں، جو احوال بتائے گئے ہیں، ان برائیوں سے، ان فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح فکر و عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔